بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں یہ فرمایا کہ ہم آخرت کی کچھ ذرا توجہ دیں، اس کی ذرا فکر کریں، اس کی تیاری کی ذرا کوشش کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کی ہدایت کا اور تعلیم و تربیت کا بے پناہ جذبہ رکھا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی بیٹھتے تھے، جو آپ کی مجلس ہوتی تھی صحابہ کرام کے ساتھ، آپ کے کچھ خصوصی موضوعات تھے، 5-6 موضوعات تھے، ان پر آپ کثرت سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ جیسے آج کل کثرت سے اس موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ سیاست ہے۔ آدمی جہاں بھی بیٹھتا ہے، حکمرانوں کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، ملکی، ضلعی، شہری سیاست کے بارے میں بات چیت کرتا ہے، تو آپ کے کچھ خاص موضوعات تھے۔ ان میں سے ایک اہم موضوع آپ کا فکر آخرت تھا کہ دنیا کو اہمیت کم دی جائے، یہاں کے بارے میں سوچا کم جائے، آخرت کے بارے میں زیادہ سوچا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے، پھر نکال کر دیکھے کہ پانی انگلی پر کتنی مقدار میں لگ کر آیا ہے، کتنی مقدار پانی کی آئی ہے۔ اور آپ اس مثال سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو پانی انگلی پر لگ کر آیا ہے، سمجھیں کہ وہ دنیا ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کا سامان ہے، دنیا کی دولت ہے۔ اور جو پورا دریا پھیلا ہوا ہے، معلوم نہیں کتنے میلوں میں پھیلا ہوا ہے، وہ آخرت ہے۔ دنیا اتنی چھوٹی ہے اور آخرت اتنی بڑی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، تو آپ جب گزرے تو آپ نے دیکھا ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، پھولا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں اوپر اٹھی ہوئی تھی، کان اس کے کٹے ہوئے تھے۔ تو آپ وہاں سے گھن کر کے، منہ پھیر کر گزرنے کے بجائے وہاں ٹھہر گئے، اور وہی فکر آخرت، دنیا کی محبت کم کرنے کی بات آپ نے صحابہ کرام کو سمجھائی۔ اور آپ نے فرمایا، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم فقالوا ما نحب انہ لنا بشیء قالوا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم۔ یہی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، تم میں سے کون اس بچے کو 1 درہم کا لینا پسند کرے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اسے مفت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آپ تو 1 درہم کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بچہ مر گیا ہے اور مردار ہے۔ مردار جانور مسلمان کے لیے حرام ہوتا ہے، اسے وہ کھا نہیں سکتا، فروخت نہیں کر سکتا، اور پھر یہ پھول بھی گیا ہے، اور یہ چھوٹا بچہ تھا، کان کٹے ہوئے ہیں۔ نفرت کے، یہ بے رغبتی کے تمام اسباب، تمام چیز میں جمع ہیں، ہم تو اسے مفت لینا پسند نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا بے قیمت اور حقیر تمہارے ہاں یہ بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی چیزیں اتنی ہی بے قیمت ہیں، جتنی تمہارے ہاں اس کی بالکل کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی دنیا کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے، کسی شخص کو اپنے ہاں اونچا مقام دینے کے لیے دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس دنیا کی چیزیں کتنی ہیں، کتنی جمع کر لی ہیں، کتنی دولت اس کے پاس ہے، اس کا عہدہ کتنا اونچا ہے دنیاوی لحاظ سے، یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ کے ہاں دنیا کی قیمت اس سے بھی کم ہے جتنی تمہارے ہاں اس بچے کی قیمت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہا شربا۔ یہ جامع ترمذی اور مسند امام احمد بن ماجہ کی حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی اہمیت اور قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی غیر مسلم کو، کافر کو دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ نہ پینے دیتا۔ لیکن چونکہ اللہ کے یہاں ایسی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے اس دنیا کی چیزوں سے غیر مسلم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے پاس بھی چیزیں ہیں، اور بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں اللہ کے نافرمانوں کے پاس، اللہ کے باغیوں کے پاس، جو جن کو دین کی فکر نہیں،
اللہ کی معرفت کی فکر نہیں ہے، اللہ کے احکام کا علم ہی نہیں، عمل تو دور کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو چیزیں دے رہا ہے اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ کے ان چیزوں قدر و قیمت نہیں ہے۔ جیسے کوئی چیز ہم سے اضافی، فالتو، نکارہ ہو جاتی ہے، ہم اٹھا کے اسے باہر گلیاں پھینک دیتے ہیں، گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیتے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی کون اٹھا کے لے جا رہا ہے، کوئی ہمارا مخالف لے جا رہا ہے، دوست لے جا رہا ہے، مسلمان لے جا رہا ہے، غیر مسلم لے جا رہا ہے، بس ہم سے چیز اضافی تھی، بے قیمت تھی، فالتو تھی، ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ہم نے اٹھا کے باہر ڈال دی، جو بھی اٹھا کے لے جائے۔ دنیا کے سامان کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے ہم بندوں نے جو معیار بنایا ہوا ہے، جس کے پاس دنیا کی چیزیں زیادہ ہوں، دولت زیادہ ہو، سامان زیادہ ہو، تب وہ اس بندے کو اہمیت دیتے ہیں، تو یہ معیار درست نہیں ہے، بلکہ فکر آخرت کی تیاری، ایمان، اعمال و اخلاق کی درستگی، یہ کسی شخصیت کے قدر و قیمت کا معیار ہے، جس کے پاس چیزیں وافر مقدار میں ہیں اللہ کے ہاں اور دینی معیار کے مطابق بہت وہ اچھا اور نیک قیمتی انسان ہے، معزز آدمی ہے، اور جس کے پاس چیزیں کم ہیں وہ اتنا ہی کم معزز ہے، جس کے پاس چیزیں بالکل نہیں ہیں اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حقائق سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔